اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اس ویڈیو کو وائرل کرنے میں میرا ساتھ دے، خدا کے اس ویڈیو کو وائرل کریں۔ یہ انسانیت کا پیغام انسانیت تک پہنچنا چاہیے، یہ ہر انسان تک پہنچنا چاہیے۔ میں نے سر پہ ٹوپی اسی لیے نہیں رکھی، میں تو کوشش کر رہا تھا کہ داڑھی بھی چھپا دوں، میں کوشش کر رہا تھا میں اپنی داڑھی بھی چھپا دوں، کیونکہ داڑھی والوں کے پیغام آگے نہیں جاتے۔ میں کوشش کر رہا تھا کہ میں داڑھی چھپا لوں، میں کوشش کر رہا تھا میں اپنی داڑھی چھپا لوں، کیونکہ داڑھی والوں کے پیغام آگے نہیں جاتے۔ داڑھی والوں کو لوگ شاید انسان سمجھتے ہی نہیں، تو داڑھی والوں کے پیغام آگے نہیں جاتے۔ یہی وجہ کہ علامہ اقبال نے داڑھی نہیں رکھی، یہی وجہ کہ وہ چاہتے تھے میرا پیغام آگے جائے، یہی وجہ تھی علامہ اقبال نے داڑھی نہیں رکھی۔ تو اس ویڈیو کو وائرل کرنے میں میرا ساتھ دیا، شکریہ۔ آپ نے بہت اچھا کیا رانا عتیق الرحمان، آپ نے بہت اچھا کیا۔ یہ جہان آپ کے اور آپ کی بیٹیوں کے لائق نہیں، آپ نے بہت اچھا کیا۔ اس جہان میں انسان تو رہتے ہی، اس جہان میں انسان تو رہتے ہی۔ میں نے کبھی ایک شعر لکھا تھا، جہاں پر رحمت حق کے سبھی آسان رستے ہیں، جہاں پر رحمت حق کے سبھی آسان رستے ہیں، نہ جانے ہے کہاں وہ جہاں جہاں انسان بستے ہیں۔ آپ نے بہت اچھا کیا۔ یہ جہان آپ کے اور آپ کی بیٹیوں کے لائق نہیں تھا۔ یہاں پر لوگ ڈرامہ دیکھتے ہوئے ٹی وی پر اگر کوئی سین ایسا آ جائے کہ جس میں دل کو ہاتھ پڑتا ہو، کوئی ڈرامہ دیکھتے ہوئے ٹی وی پر کوئی ڈرامہ دیکھتے ہوئے کوئی ایموشنل سین آ جائے تو اس پر تو لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، لیکن اصل زندگی میں اگر کوئی آپ کے سامنے رو رہا ہو تو وہ اس جہان والوں کو ڈرامہ لگتا ہے، وہ انہیں ڈرامہ لگتا ہے۔ میں خود بیٹیوں والا ہوں، لیکن عتیق الرحمان آپ نے بہت اچھا کیا۔ رانا عتیق الرحمان، میرا تو کلیجہ پھٹا ہے۔ میں نے وہ ویڈیو آپ کا خط پڑھا، اور ساتھ میں میں صبح سے وہ دیکھ رہا ہوں فیس بک پر، سوشل میڈیا پر، میرے تو کلیجے کو ہاتھ پڑا ہے، کیونکہ میں تو انسان ہوں جی۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، پہلے انسان تو بن جاؤ۔ میں نے کسی کو کچھ نہیں کیا، میں تو رانا عتیق الرحمان صاحب آپ کے اس عمل کو کہنا چاہوں گا کہ آپ نے انسانیت کو جھنجھوڑا ہے۔ آپ کے اس عمل نے، آپ کی اس خودکشی نے، آپ نے اپنی بیٹیوں کو ذبح کر دیا۔ آپ نے، میں اگر خود سوچوں تو کتنا بڑا دل ہوگا آپ کا، اور کتنی دل والی ہوں گی وہ بیٹیاں کی جو لیٹی رہیں کہ باپ کو ذبح کر دیں۔ اس جہان میں آپ نے اس انسانیت کو جھنجھوڑا ہے، آپ نے انسانیت کو جھنجھوڑا ہے، لیکن اس جھنجھوڑنے کا فائدہ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ کیوں؟ کیونکہ جھنجھوڑنے سے وہ اٹھتے ہیں جو سوئے ہوں، لیکن جو مر چکے ہوں وہ نہیں اٹھتے۔ تو وہ انسانیت جو ہمارے اندر مر چکی ہے وہ نہیں اٹھنے والی۔ ہم انسان رہے ہی نہیں، ہم انسان رہے ہی نہیں۔ ہمارے پاس کوئی مر جائے تو ہم کبھی ہمارے گھر ہم دیکھیں، انسان تو دور کی بات، ہم تو اتنا گر چکے ہیں کہ ہمارے گھر کے باہر تو جانور بھوکے مر جائیں تو ہمیں فکر نہیں، تو ہمیں غم نہیں۔ ہماری انسانیت مر چکی ہے، ہمارے اندر انسانیت رہی نہیں، ہم کہاں کے انسان ہیں؟ ہمیں بھی اس جان میں رہنے کا۔ آپ نے اپنی بیٹیوں کو ذبح نہیں کیا، آپ نے چھری اپنی بیٹیوں پر یا اپنے گلے پر نہیں چلائی، آپ نے انسانیت پر چھری پھینکی، پوری انسانیت مار دی، پوری انسانیت مار دی آپ نے۔ اور یقیناً وہ انسانیت پہلے سے مر چکی تھی، وہ انسانیت پہلے سے مر چکی تھی۔ شاید میرا اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ شاید کسی کی انسانیت جا کے
میں وہ خط بھول ہی نہیں پایا. پھر مجھے نہیں پتا تھا، مجھے پہلے کسی نے اسٹیٹس پہ لگائی ہوئی تھی بی بی کی وہ فون آلود لاسٹ. میں نے دیکھا تو میں نے کہا یہ کیا ہے، نہیں دیکھی. میں نے کہا میں نہیں دیکھتا فون، میں تو ایک عجیب سا آدمی. تو میں نے پھر اس کے بعد وہ غالباً کسی نے واٹس ایپ کیا مجھے. تو میں نے جب وہ پھر آپ کا لکھا ہوا خط جو آپ نے لکھا کہ ہمارا پوسٹ مارٹم نہ کیا جائے، میں کرایہ نہیں دے سکا اور نہ دے پا رہا ہوں، اور میں 15 سال سے اس گھر میں نے وہ پڑھا. جب میں نے وہ پڑھا تو میں آپ کو کیا بتاؤں کہ مجھ پر کیا گزرا. کاش کہ آپ اس جہان میں ہوتے، کاش آپ اس جہان میں ہوتے. اور یقیناً آپ کی غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا ہونا کہ میں اپنی بیٹیوں کو کام کرنے بھیجوں. رانا عتیق الرحمان، اللہ آپ کی مغفرت فرمائے، اللہ آپ کی بچیوں کی مغفرت فرمائے. لیکن اس جہان میں آپ کے لیے اور رونے والا کوئی نہیں ہے. رانا عتیق الرحمان، میں یہ کہوں گا کہ رانا عتیق الرحمان صاحب، نہیں، یہ ہمارے منہ پہ زوردار تھپڑ ہے. یہ ہمارے منہ پہ یہ پوری انسانیت کے منہ پر تھپڑ ہے، تھپڑ. اور محلے والے رامیوں، تم نے کبھی سوچ نہیں، یہ پتہ ہے کیا میں بتا دوں، یہ ہم گر چکے، ہم اتنا گر چکے ہیں کہ ہم نے کبھی یہ سوچنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ ہمارے محلے میں کون کس حال میں رہ رہا ہے، کون کس حال میں رہ رہا ہے. یہ ہم نے کبھی سوچنے کی کوشش نہیں. آپ باقیوں کو چھوڑو، اب مجھے کو لگا میں بڑا گفرنے خان. تو یہ میں کیا پتا، میرا چھوٹا بھرا قتل ہو گیا. میں اس کا بدلہ نہیں، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا. اس کے خاطر کھلے عام پھر رہے اور مجھے دھمکیاں لگاتے پھر رہے. اور مجھے میرا دوسرا چھوٹا بھرا کامران، میرا کامران بھرا، وہ بیچارہ کارپیٹ کا کام کرتا ہے تو وہ وزن نہیں اسے اٹھتا. تو مجھے پرسوں فون کہنا بھائی جان میرے کو اور کام نہیں ہوتا یار. اور میں کسی کو کیا انسانیت کا درس دے سکتا ہوں. اور میرا تو اپنا چھوٹا بھرا بیچارہ وہ مجھے فون کر کے کہتا بھائی جان میں اب کام نہیں، میں تو کام نہیں ہوتا، مجھ سے وزن نہیں اٹھتا. 20-25 سال سے لگا ہوں لگاتار، مجھ سے وزن نہیں اٹھتا بھائی. خیر میں نے اسے مشورہ دیا، میں نے کہا یوٹیوب چینل بنا دیتا ہوں تجھے اور میں اس کو کامیاب کروں گا انشاءاللہ. میں اس کے پیچھے میں ہوں میں اپنے برا میں بلا مرم دینا. لیکن انسانیت مر چکی. میرے خاندان میں میرے اپنے ایسے رشتہ دار، ایسے سگے رشتے، میرے اپنے خاندان میں میرے ایسے سگے رشتے ہیں جو در بدر کی ٹھوکریں کھائے. اصل میں کر بھی کیا سکتا ہوں، میں تو خود کرائے کے مقام پہ، لیکن میں کوشش کرتا رہتا ہوں. میں تو خود کرائے کے گھر میں رہتا ہوں. ہر مہینے جب بل آتا ہے تو میری حالت دیکھنے والی ہوتی ہے کہ میں نے بل دینا کہاں سے. اور میں بیچارہ نہیں، میں اپنے دکھ نہیں سناؤں گا کسی کو. میں کیوں سناؤں دکھ آپ کو؟ تو سیدھا بابا مرن تو بعد یاد کرنے والے لوگ ہو. تم لوگ تو وہ لوگ ہو، اس جہان کے انسانوں خودکشی کر لو، اس جہان کے انسانوں خودکشی کر لو. تم تو وہ لوگ ہو کہ مرنے کے بعد دعائیاں دینے والے ہو. کوئی مر جائے، میں نے وہ پیچھے ویڈیو بنائی ہے تو وہ لوگوں نے مجھے بڑا ڈرامے پاس یہ وہ، میں کیا بڑے صحیح ہو کوئی نہیں. رانا عتیق الرحمان تیری چپیڑ اس جہان کو یاد رہے گی. رانا عتیق الرحمان تیری چپیڑ اس جہان کو یاد رہے گی. لیکن یہ جان والے مرنے کے بعد لوگوں کو عزت دیتے ہیں. زندہ میں آپ کو بتاؤں، کسی سے کچھ مانگ لو نا، نہیں آپ نے بالکل صحیح کیا. یقیناً آپ نے پہلے کوشش کی. یہ آخری حرف یہی تھا، آخری حربہ یہی تھا، اینڈ یہی ہے. میں آپ کو بتاؤں، میں خودکشی کی ٹرائیاں کرتا ہوں. میں نے خودکشی کی اتنی ٹرائیاں کی نا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. میرے ساتھ میرے کچھ لوگ نہ ہوتے، میرے بچے اور کچھ، یعنی میں نے ایک شعر تک کہیں پڑھا تھا، کیسے کہہ دوں کہ تھک گیا ہوں.
کیسے کہہ دوں کہ تھک گیا ہوں میں، جانے کس کس کا حوصلہ ہوں میں، کیسے کہہ دوں کہ تھک گیا ہوں، جانے کس کس کا حوصلہ ہوں، جانے کس کس کا حوصلہ ہوں۔ میں نے بھی بڑی خودکشی کی ٹرائی کی، میں آپ کو جگہ بھی دکھا جہاں سے میں چھلانگیں لگانے کی کوشش کرتا تھا، جب ٹانگیں لٹکا کے بیٹا رہتا کہتا ہے تو چھال مار، پھر سوچتا کہ تو میں چھال مارا گا تو میری لتاں ٹوٹ گئی، تو اگر میں نہ مرا تو میں تو پھنس جاؤں گا، ابھی تو تنگ ہوں تو پھر زیادہ تنگ ہو جاؤں گا، مجھے تو اٹھانے والا بھی کوئی نہیں ہونا۔ آپ کو پتہ ہے وہ جب مجھ پر وہ حملے والا سین ہوا اور میرا یہ دونوں بازو ٹوٹے تو میں خود تقریریں کرتا تھا جا کے، مجھے کھانا کھلانے والا بھی کوئی نہیں تھا، میں کیوں لیٹا اور میں نے پانی پیا دے تو کوئی بھی مجھے پانی پلانا کیا کوئی اٹھانے والا بھی نہیں تھا۔ تو خیر میں نے اپنی کہانی لے کے نہیں بیٹھنی، مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ علامہ اقبال نے داڑھی کیوں نہیں رکھی، ورنہ جیسی وہ لائف میں نے گزاری ہے نا، وہ جب مجھے مار پڑی زنگیوں والی، اور پھر میں اٹھا اور میں نے اٹھ کے پھر جس طرح تقریریں کی اور خود کو سٹینڈ کیا موٹیویشنل لحاظ سے، وہ اتنی بڑی سٹوری تھی کہ مجھ پر کتابیں لکھی جاتی، لیکن چونکہ میری داڑھی ہے اور داڑھی والے تاریخ کو پسند نہیں، مجھے سمجھ آ گئی علامہ اقبال نے داڑھی کیوں نہیں رکھی۔ علامہ اقبال داڑھی رکھ لیتے تو لوگ کہتے کہ یہ تو مولویاں دا شاعر، تو ان کی شاعری کبھی اتنی لیول پر نہیں جاتی۔ تو خیر رانا عتیق الرحمان، تیرا تھپڑ اس جان کو یاد رہے، آپ کا یہ تھپڑ، آپ کی یہ چپیڑ انسانیت کے منہ پہ جو پٹاخ کر کے پڑی ہے، یہ اس انسانیت کو ہمیشہ یاد رکھے۔ لیکن یہ بغیرت سی انسانیت ہے، ان میں کوئی کھاتا نہیں ہے غیرت والا، یہ بڑے بغیرت لوگ ہیں انسان، یہ انسان اتنے گئے گزرے ہیں کہ یہ یقین مانے یہ 10 دن بھی آپ کی یہ بات نہیں یاد رکھے۔ آپ سے پہلے بھی بڑے لوگوں نے ایسے تھپڑ مارے، لیکن یہ جن میں غیرت ہوتی ہے نا ان کو محسوس ہوتی ہے۔ تو آج کل کی جو انسان ہے نا، یہ انسانیت میں وہ کھاتا رہا ہی نہیں، اس جان میں وہ کھاتا رہا ہی نہیں۔ رانا عتیق الرحمان صاحب یہ بھول جائیں گے، یقیناً آپ نے پہلے سوچا ہوگا میں تیاں کم تے لا دیا یہ فیکٹری جایا گا، پھر آپ نے سوچا ہوگا میری تیاں کم تے جان گے، جس کی 2 جوان بیٹیاں کام پہ جاتی ہو اس کے لیے تو موت ہوتی۔ تو آپ کی غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا، یقیناً یہ آپ کی غیرت نے، میں بڑی باتیں میرے اندر اس وقت ایسے طوفان اٹھ رہے ہیں میرے اندر، کیونکہ میں وہ مولوی ہوں جو بدقسمتی سے انسان بھی ہے، میں وہ مولوی ہوں جو انسان بھی صاحب، میں وہ مولوی ہوں جو انسان بھی ہے۔ میں نے مولویت میں تو انسانیت دیکھی نہیں، بہت کم ایسے مولوی ہوتے ہیں جن میں انسان ہوتا ہے، زیادہ تر میں انسان نہیں ہوتا۔ تو میں وہ مولوی ہوں جو انسان بھی ہوں، میں انسان ہوں تو مجھے بڑی تکلیف ہے، خود کی بھی بیٹی ہے، یا اللہ بیٹیوں والوں کی غیبی مدد کر دیا کرے، یا اللہ جہاں پر رحمت حق کے سبھی آسان رستے ہیں، نہ جانے ہے کہاں وہ جہاں انسان بستے۔ رانا عتیق الرحمان صاحب، اللہ آپ کی مغفرت فرمائے، آپ کا اگلا جان اچھا ہو، مجھے پتا ہے یہ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ بڑا سفید پوش تھا، کسی کو کبھی حالات نہیں بتائے تھے، مجھے پتا ہے آپ نے ہاتھ جوڑے ہوں گے، آپ نے لوگوں کے آگے جا کے ہاتھ جوڑے ہوں گے، لیکن لوگوں نے آپ کا تماشا بنایا ہوگا، کیونکہ یہ جہان والے تماشا بنانے میں تو ماسٹر ہے رانا صاحب، یہ اس جہان والے تماشا بنانے میں تو ماسٹر۔ ہائے تماشا تو یہ ایسا بناتے ہیں نا کہ آئے بھول جائیں باقی بات، تماشا یہ خوب بنا جان والوں، نہ جانے ہے کہاں وہ جہاں انسان بستے ہیں۔ یہ کیفیت کوئی سمجھ نہیں سکتا،
اس حال کو تو میں بھی نہیں، اللہ کسی پر یہ حال نہ سوچنا یار کیسے کبھی ایک کوشش کریں، شاید آپ کوشش کریں شاید کہ وہ کیسے اس نے اپنی بچیوں کے گلوں پہ چوم دے دی ہو. اتنا بڑا دل ایک باپ کا کیسے ہو گیا ہوگا جس نے خود اپنی بچیوں کو اتنا پروان چڑھایا اور پھر اس کے دل میں یہ کہتے آ گیا. اب میں کچھ کہہ نہیں پاتا، میرے دل میں بہت ساری باتیں آ رہی ہیں لیکن میں کچھ کہہ نہیں، کیونکہ کچھ تو یوٹیوب کی پالیسیز بھی ہیں کہ میں زیادہ اس طرح کی بات کروں گا تو وہ کہیں میرے چینل کو وہ خراب کریں گے. میں پہلے 2-3 چینل میرے سسپینڈ ہو گئے. میں اب اپنے بھائی کا چینل بنانے والا ہوں، تاکہ میں اپنے بھرا کا چینل بنانے والا ہوں. میری گزارش ہے کہ اسے سپورٹ کیجیے، مجھے بھی کیجیے سپورٹ، مجھے بھی ضرورت ہے. میں کسی کو کہہ نہیں سکتا پریشانیاں، میں کسی کو اپنی پریشانیاں کہہ نہیں سکتا. اور اوپر سے وہ بھی میں ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گا. میں نے وہ ایک مجلس پڑھ دی تو اس پر پھر میرے اہل سنت نے میرا اختلاف، میرا بائیکاٹ کر دیا، سوشل بائیکاٹ. اس کے بعد پھر میں نے یاسر شامی والا انٹرویو دیا، وہ بھی بیچارہ بھوکا مرتا گیا ہے. تو میں کسی کو کہہ بھی نہیں سکتا، میں کسی کو کہہ دے منگتا ہی رہتا ہے. وہ جو کہہ دے اسے لوگ یہ کہتے ہیں، اور جو خود کو ختم کر لے اس پر پھر آنسو پانے کے علاوہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں. تو اس جان کے لوگ آئے، اس جان میں صرف لوگوں کو خودکشیاں کروانے. تو خیر میں ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں ہوں. میرے بچپن میں سنا تھا، مایوس کبھی ہوتا نہیں جس کو یقین ہے، مایوس کبھی ہوتا نہیں جس کو یقین ہے، اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں ہے، اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں ہے. مشکل میں جب نہ آیا نظر کوئی سہارا، موسیٰ نے آنکھیں بند کی مولا کو پکارا. آگے تھا نیل پیچھے تھی فرعون کی فوجیں، کس نے بنایا نیل کی موجوں کو کنارہ. اتنا عظیم رہنما سوچو تو کہیں ہے، اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں. میں ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں ہوں. یہ میری بیسٹ خرابی ہے. میں ہار وہاں بھی نہیں مانتا جہاں مجھے اپنی شکست کا یقین ہوتا. جہاں مجھے یقین ہوتا ہے نا چشتی تھے تو جیت نہیں سکتا، میں نے ہار کبھی وہاں بھی نہیں مانی. اور اس جہان میں تو ہار ماننے کا سوال ہی نہیں تھا. اس جہان میں تو ہار ماننے کا سوال ہی نہیں تھا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اس ویڈیو کو وائرل کرنے میں میرا ساتھ دے، خدا کے اس ویڈیو کو وائرل کریں. یہ انسانیت کا پیغام انسانیت تک پہنچنا چاہیے، یہ ہر انسان تک پہنچنا چاہیے. میں نے سر پہ ٹوپی اسی لیے نہیں رکھی، میں تو کوشش کر رہا تھا کہ داڑھی بھی چھپا دوں. میں اپنی داڑھی بھی چھپا دوں، کیونکہ داڑھی والوں کے پیغام آگے نہیں جاتے. میں کوشش کر رہا تھا کہ میں داڑھی چھپا لوں. میں اپنی داڑھی چھپا لوں، کیونکہ داڑھی والوں کے پیغام آگے نہیں جاتے. داڑھی والوں کو لوگ شاید انسان سمجھتے ہی نہیں، تو داڑھی والوں کے پیغام آگے نہیں جاتے. یہی وجہ کہ علامہ اقبال نے داڑھی نہیں رکھی، یہی وجہ کہ وہ چاہتے تھے میرا پیغام آگے جائے. یہی وجہ تھی علامہ اقبال نے داڑھی نہیں رکھی. تو اس ویڈیو کو وائرل کرنے میں میرا ساتھ دیں.